انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر جامعہ مسجد میں بھی نماز ادا کریں گے. مسجد ستار میں 2:30 بجے نماز ہے, وہاں بھی انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر نماز ہوگی انشاءاللہ. مسجد خیر 2 بجے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، عزیز ساتھیوں، دوستو، بہت دیر سے ہمارے مختلف اکابرین کی زبانی آج کے اس اجلاس کے موضوع کی مناسبت سے بہت ہی قیمتی اور پرمغز خطابات سنتے ہوئے چلے آ رہے. ہر ایک نے آج کے اس اجلاس کے مقصد کو اپنے انداز میں ولولہ انگیز، سحر انگیز، فکر انگیز اور دلوں کو جھنجھوڑنے والے انداز میں خطابات پیش کیے ہیں. حضرت مولانا غیاث الدین صاحب رشادی زیدہ مجدہم ہوں، یا حضرت مولانا ڈاکٹر مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم ہوں، یا ہمارے برادران وطن میں سے سنیل کمار سر ہوں یا چندرو سر ہوں، قیمتی باتیں پیش کی. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اس کے بینر تلے چکمنگلور کی شاخ نے یہاں عظیم الشان اجلاس منعقد کیا. اللہ کا کرم ہے کہ آج موسم سازگار ہے، تھوڑی تپش ہے، ذرا گرمی میں تیزی ہے، اس کے باوجود ہم لوگ بیٹھے. 2 باتیں مجھے ذکر کرنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عادت ہے کہ وہ بندوں کو آزماتے ہیں. ان کی عادت ہے وہ آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، پھر آزمائش میں جو کامیاب ہوتے ہیں ان کو انعامات سے نوازتے ہیں. یہ ان کی عادت ہے. آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے. تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ان کی آزمائشوں کو ذکر کیا ہے. اب جب وہ آزمائشوں میں ثابت قدم رہے، انعامات سے نوازا ہے. چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے نوح علیہ السلام ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو. آپ ان امتحانات کے بارے میں سنیں گے تو ہم ان امتحانات کا تصور بھی نہیں کر سکتے جن امتحانات سے اللہ نے ان برگزیدہ اپنے بندوں کو، پیغمبروں کو گزارا. آخر میں ہمارے نبی، ہم سب کے آقا، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں 13 سالہ جو زندگی آپ نے مشقتیں بھری، آزمائشوں سے، امتحانات سے گزارا ہے، مکے کے ان 13 سالوں میں آزمائش کی چکی میں ڈال کر کے پیسا ہے اور اتنا آزمایا کہ آپ کو اپنا پیدائشی وطن چھوڑنا پڑا. لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سارے انبیاء کو نوازا. اللہ کے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نوازا
کہ مدینہ منورہ کے 10 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کی لائی ہوئی دعوت کو دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں پہنچا دیا. یہ اللہ کی عادت ہے. ہماری بھی آزمائش ہو رہی ہے. ثابت قدم رہیں گے تو انعامات ہمارا استقبال کرنے تیار ہیں. ہمیں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. یہ حالات ہیں آ کر کے ٹکرا کے چلے جاتے ہیں اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. موجودہ وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے. ایک ہے بیماری یہ بھی آزمائش. پتہ چل جائے تو آدمی علاج کراتا ہے. علاج کرانا سنت بھی ہے, علاج کا حکم بھی. لیکن اگر بیماری ہو پتہ نہ چلے, بیماری ہو, کینسر ہو پتہ نہ چلے, ایڈز ہو پتہ نہ چلے, اور وہ علاج کی حد سے باہر چلا جائے مرض, اور باہر جانے کے بعد پتہ چلے تو ڈاکٹر کہیں گے کہ مرض لا علاج ہے, ابھی ہو نہیں سکتا. اگر مرض علاج کی حد میں ہے اور کسی اللہ کے بندے نے, کسی ڈاکٹر نے بتا دیا کہ آپ کو یہ بیماری ہے, تو آدمی علاج کی طرف آگے بڑھے گا اور بتانے والے کو اپنا محسن مانے گا. ہم لوگ بیمار تھے اور ہماری بیماری وہ جسمانی نہیں تھی, روحانی بیماری تھی. ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں فکر نہیں تھی. ہمارے مذہب کو اس ملک کے حکمران جیسا چاہے موڑنا چاہتے تھے. اپنے من مانے طریقے سے احکامات کو بدلنا چاہتے ہیں اور بدلنے کی کوشش کر رکھی ہے. ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے, ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہے. جس دین کی, جس شریعت کی, جس کتاب کی, جس سنت کی حفاظت ہمارے نبی نے ہم سب کے حوالے کی ہے, میرے اور آپ کے, ہم میں سے ہر ایک کے حوالے کی. اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب کی ہے. ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہمارے مذہب کو ادھر سے بھی نوچا جا رہا ہے, ادھر سے کاٹا جا رہا ہے, ادھر سے ٹکڑے کیے جا رہے. بیماری اتنی بڑی مذہب کی روحانی, پتہ نہیں چل رہا ہے. مودی صاحب جو ہے, وزیر اعظم صاحب کے ہم شکر گزار ہیں. تمہارا مذہب لوٹا جا رہا ہے, تمہارے مذہب کو سڑکوں پہ لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. کھڑے ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ, اپنے مذہب کے تئیں تیار ہو جاؤ. یہ ہمارے بیماری کو علاج کی حد میں ہمیں اس نے جگانے کا کام کیا, مرض کو بتانے کا کام کیا. یہی وجہ ہے کہ کڑی دھوپ میں ہم اپنے اس روحانی مرض کے علاج کے لیے یہاں جمع, اور یہاں جمع ہیں تو علاج اپنا کرائیں گے. ہم اپنا علاج کرائیں گے. ہم بیمار ہیں, ہماری اذانوں کو ہم سے چھینا نہیں جا سکتا. ہمارے خواتین ماؤں اور بہنوں کے پردوں کو چھینا نہیں جا سکتا. ہمارے مکاتب کو بند نہیں کیا جا سکتا. ہمارے مدارس پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. ہمارے قرآن میں بیان کردہ احکامات پر تانا زنی نہیں کی جا سکتی. ہمارا مذہب انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے, آسمان سے نازل ہوا مذہب ہے. ہمارے مذہب کے کسی حکم کو ہمارے نبی کو بدلنے کی اجازت جب تک وہ باحیات تھے نہیں تھی, تو اس کے بعد کسی اور کو کیا ہوگی. وقف یہ اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا قانون, یہ انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں. یہ موجودہ وزیر اعظم نے, حکومت نے قانون نہیں بنایا. قانون پہلے سے موجود تھا,
اس قانون میں انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی کی. قانون کب سے تھا؟ 1947 سے تھا، اور اس سے پہلے انگریز کے زمانے میں بھی یہ قانون تھا. انگریز کے زمانے سے پہلے مسلم حکمرانوں کے زمانے میں بھی یہ قانون موجود تھا. کیا قانون تھا؟ قانون یہ تھا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کی بندی، ایمان کے پیروکار، ایمان کے ماننے والے بندے یا بندی نے اپنی جائیداد کو اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں دے دیا، اعلان کر دیا، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ بلڈنگ، یہ مسافر خانہ، یہ سواری، یہ آج کے بعد اللہ کی ملکیت ہے، مسلمانوں کے مفادات میں استعمال ہوں گی. یہ اگر کہہ دی کوئی اللہ کی بندی یا بندے نے کہہ دیا، اب وہ اس بندے اور بندی کی ملکیت سے نکل گیا، اللہ کی ملکیت میں آ گیا. اب اس کا کوئی مالک دنیا میں نہیں ہے، مالک اللہ. اور اللہ زمین پر آ کر حفاظت نہیں کریں گے تو جیسے اللہ نے دنیا کو سبب کے درجے میں چلایا، دنیا میں کوئی کمیٹی ہوگی، کوئی متولی ہوگا، کوئی ٹرسٹ ہوگا جو اس کی نگرانی کرے گا، حفاظت کرے گا، اور اللہ کی ملکیت میں دینے والے بندے کے شرائط کے مطابق اس کی آمدنی کو، اس کے نفع کو استعمال کرے گا. یہ وقف ہے، یہ ہمارے نبی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. مدینہ منورہ میں بہت سارے اوقاف نبی کے زمانے کے بھی ہیں اور آج بھی کیے گئے وہ اوقاف موجود ہیں. ہمارے ملک میں بھی مسلم حکمرانوں کا جو 800 سالہ دور چلا ہے، اس میں بہت ساری جائیدادیں اوقاف کی اس ملک میں تھیں. قانون یہ تھا کہ اس کا مالک کوئی دنیا میں نہیں ہوگا، کوئی متولی یا کمیٹی ٹرسٹ ہوگا جو اس کی حفاظت کرے گا، اور اس سے ہونے والا نفع وہ واقف کے بتائے گئے شرط کے مطابق خرچ کیا جائے گا. یہ مغلیہ سلطنت ہو یا مسلم حکمران کسی بھی خاندان کی حکومت ہو، یہ قانون تھا. انگریز قابض ہوا، یہ قانون جو کا تو برقرار رہا. جو مسجدیں تھی وہ مسجدیں رہیں. انگریز کو ہمت نہیں ہوئی، وہ جانتا تھا کہ اس ملک میں ہمارے مقابل کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کھڑا ہو سکتا ہے. لہذا ہماری یہاں جو اوقافی جائیدادیں تھیں، انگریز نے اس قانون کو باقی رکھا، اور یہ انگریز کے زمانے میں قانون رہا. ہماری ساری اوقافی جائیدادیں محفوظ رہیں. ملک آزاد ہوا جی، اور آزادی کے موقع پر ایک چھوٹا سا ٹکڑا الگ ہوا جس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور ہم لوگوں نے اس الگ کیے جانے والے لوگوں کو قبول نہیں کیا. جمعیت علماء ہند صف اول میں کھڑی تھی. ٹو نیشن تھیوری کو جمعیت نے یک لخت ملتوی کر دیا، رد کر دیا، اور اس ملک میں رہنے کو پسند کیا. اس زمانے کے ہمارے برادران وطن جب کانسٹیٹیوشن لکھنے لگے تو انہوں نے بھی اس قانون کو یہاں کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا کہ اوقافی جائیدادوں کی جو حیثیت پہلے تھی وہ اب بھی باقی رہے گی. وقف ایکٹ دستور کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ باقی رکھا. چلا آ رہا ہے قانون، ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی. حالانکہ 2014 سے پہلے بھی 2 مرتبہ وقف قانون میں ترمیم ہوئی، لیکن وہ ترمیم، وہ تبدیلی اوقافی جائیدادوں کی حفاظت کے لیے تھی، تو ہم نے قبول کیا. نیک نیتی سے تبدیلی کی گئی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کرو، اگر تم یہ قانون بناؤ گے کہ وقف جائیدادوں پر جس نے بھی قبضہ کر رکھا ہے 3 مہینوں کے اندر ہم ان کو خالی کرا کر کے وقف بورڈ میں شامل کریں گے، یہ قانون بناؤ، سر آنکھوں پر ہے.
لیکن موجودہ حکومت نے جو ترمیم کی ہے وہ ترمیم ہمیں قبول نہیں ہے، اس لیے جمع ہے۔ کیوں قبول نہیں ہے؟ اس لیے قبول نہیں ہے جیسے حضرت مولانا ڈاکٹر مقصود عمران صاحب نے فرمایا، وقف بائی یوزر کو سمجھایا۔ ایک مسجد ہے 500 سال سے نماز پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہم لوگ، 500 سال سے انہوں نے جو قانون بنایا ہے اس قانون میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اس 500 سال سے پڑھی جانے والی نمازیں اس مسجد کے دستاویز ڈاکیومنٹ پیش کرو، اگر پیش کرنے میں کامیاب ہیں اب ہم قبول بھی کر لیں آپ کے پیش کیے گئے دستاویزات تو یہ وقف ہے، اور اگر آپ پیش کرنے میں ناکام رہے یا آپ کے پیش کیے گئے دستاویزات کو ہم نے قبول نہیں کیا تو وقف کی مسجد نہیں ہوگی، وہ سرکار اس پر قبضہ کر لے گی۔ ہمارے قریب میں میسور جاتے ہوئے سری رنگ پٹن ہے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ وہاں گزرے ہیں، 250 سال ہونے کو آ رہے ہیں آپ کو میدان جنگ میں انگریز سے مقابلہ کرتے ہوئے شہادت پا کر 250 سال 1799 میں شہید ہوئے۔ آپ نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں بہت ساری جاگیریں ہندو بھائیوں کو بھی دی، ان کی دی ہوئی زمینوں میں بڑی بڑی مندریں اس علاقے کے اطراف و اکناف بنی ہوئی آج بھی موجود، سکھوں کو بھی دی، مسلمانوں کو بھی دی، مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ سری رنگ پٹن کو آپ میسور جاتے ہوئے بائیں جانب لیفٹ سائیڈ سری رنگ پٹن ہے، رائٹ سائیڈ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایک مسجد بنائی، آج بھی موجود ہے، وہاں مدرسہ بھی چلتا ہے، تاریخی مسجد ہے۔ 250 سال سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اس مسجد کا افتتاح کیا تھا اور آج تک برابر اس میں نمازیں پڑھی اور پڑھائی چلی آ رہی ہے۔ لیکن آج اگر یہ کہا جائے گا کہ اس کا دستاویز پیش کرو اور پیش نہیں کیا جائے گا تو یہ زمین وقف شمار نہیں ہوگی، تو ہمارا یہ کہنا ہے یہ زمین وقف کی ہے چاہے دستاویز نہ ہو۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ 250 سال سے ہم لوگ اس میں نماز پڑھتے ہوئے چلے آ رہے، لہذا یہ خود دلیل ہے کہ یہ ہماری مسجد ہے۔ بعض بھولے بھالے مسلمانوں کو ہمارے پی ایم صاحب جو ہے وزیر اعظم صاحب وہ باتوں کے راجا ہیں، باتیں بنانے میں ماہر ہیں۔ 15 لاکھ دے دیں گے بول کر کے آئے تھے، ہر ایک کے اکاؤنٹ میں آج تک آئے نہیں، اچھے دن تو پتہ نہیں کب کو آئیں گے۔ مہنگائی آسمان کو چھونے لگی ہے اور اب بھی انہوں نے چھوڑا نہیں وہ باتوں کو بنانا۔ طلاق کے قانون کو بدلا تو یہ کہہ کر کے بدلا کہ مسلم بہنوں کے ساتھ وہ ہمدردی جتا رہے ہیں، ابھی وقف کے قانون کو بدل رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ وقف کی جائیدادوں سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے اور میں فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ 15 لاکھ کی طرح بات ہے، یہ وہ 15 لاکھ ہمیں آج تک آئیں گے نہیں قیامت تک، یہ چلے جائیں گے۔ ابھی تو حالت بہت خراب ہے، ابھی حالت بہت خراب ہے ان کی۔ ابھی تو یہاں جو اپوزیشن لیڈر نے کرناٹک اور بنگلور کی ایک سینٹرل ایم پی یا اسمبلی کی سیٹ کی اسکیننگ رپورٹ دی ہے، ابھی بنارس کی بھی نکلے گی رپورٹ جہاں ووٹوں کی چوری ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ میں جب پی ایم صاحب داخل ہو رہے تو سارے ایم پیز کھڑے ہو کر کے یہ نعرہ لگا رہے ہیں، ووٹ چور گدی چھوڑ۔ جی پتہ نہیں کب تک ہیں، اللہ کرے کہ ان کا دور بہت جلد ختم ہو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔
اس دھوکے میں مت پڑیے گا کہ اوقافی جائیدادوں سے مسلمانوں کو کوئی نفع نہیں ہو رہا ہے، ہم نفع پہنچانے کے لیے قانون بنا رہے ہیں، اس چکر میں مت پڑیے، اور ہمیں اوقافی جائیدادوں سے تو فائدہ ہو رہا ہے۔ ابھی ہم ظہر کی نماز جا کے پڑھیں گے مسجد میں، وہ مسجد کیا میں مالک تو نہیں ہوں؟ آپ میں سے کوئی مالک ہے مسجد کا؟ مالک ہے بھائی؟ سمجھ رہے ہیں ہماری بات؟ تو وہ مسجد کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وقف شدہ زمین پر وہ مسجد ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنے کا فائدہ جب تک زندہ ہوں، عقل آنے سے لے کر کے موت تک جہاں جا رہا ہوں وہاں کی مسجدوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ مودی صاحب کو بتائیے کہ ہم لوگ اپنی اوقافی جائیدادوں سے فائدہ مستقل اٹھا رہے ہیں، اور مریں گے تو جس قبرستان میں ہمیں دفن کیا جائے گا وہ ہماری ملکیت ہے، قبرستان کے ہم مالک ہیں؟ نہیں ہے، وہ بھی وقف جائیداد۔ تو وقف جائیداد میں ہمیں دفن کیا جا رہا ہے، زندہ ہے تب بھی وقف جائیداد سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی اٹھا رہے ہیں۔ کیوں دھوکہ دیا جا رہا ہے ہمیں؟ ہاں اس میں کچھ مس یوز ہو رہا ہے، ہمارے اندرون کا مسئلہ ہے، کچھ مس یوز ہو رہا ہے ہمارے لوگوں میں کی وجہ سے، وہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم اس کی اصلاح کریں گے، علاج کریں گے۔ آپ 15 لاکھ کے اعلان کی طرح داخل ہوں گے۔ وہ آپ نے بندر بانٹ کا قصہ سنا ہے؟ بندر بانٹ کا قصہ، یہ 2 بندر لڑائی کر رہے تھے، ایک پھل کے بارے میں یا کسی کھانے والی چیز کے بارے میں جی، اور وہ دونوں لڑ رہے تھے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ ایک بندر آیا، اس نے کہا، بڑا چالاک بندر، اس نے کہا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، دونوں آدھا آدھا لے لو۔ اب وہ آدھا کیا، دونوں کو تولا، یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، لطیفہ، دونوں کو آدھا آدھا کیا اور تولا، تو ایک تھوڑا زیادہ نکلا، ایک تھوڑا کم نکلا، تو جو زیادہ تھا وہ تھوڑا قطر کے کھا لیا تاکہ دونوں برابر ہوں۔ اب پھر تولا تو یہ زیادہ نکلا، یہ کم ہو گیا، اس میں سے تھوڑا کاٹ کے کھا لیا، پھر تولا، یہ زیادہ نکلا، یہ کم ہو گیا، اس میں سے تھوڑا کاٹ کے کھا لیا، اور تولتے کھاتے بچا کچھ نہیں۔ مودی صاحب یہ کر رہے ہیں، ساری سمپتی ملک کی بیچ دی، سارے ریلویز بیچ دیے، سارے ایئرپورٹس بیچ دیے، سارے پورٹس بیچ دیے، اب ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ رہا نہیں، تو ان کی گدھ کی نظر کہاں ہوتی؟ مردار پر۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کیا بھائی؟ بہت زیادہ دھوپ ہو گئی، دماغ پہ چڑھ گئی۔ گدھ کی نظر مردار پر، ان کی نظر سمپتیوں پر، کیسے ہتھیالے، اور دعویٰ کیا کرتے؟ ہم تو فقیر ہیں بھائی، جھولی لے کے چلے جائیں گے۔ کائے کے فقیر بھائی؟ 10 لاکھ کا تو لباس، 2-3 لاکھ کا چشمہ ہے، 5 لاکھ کی گھڑی ہے، قلم 10 لاکھ کا ہے۔ بھائی تمہارا حلیہ، تمہارا جسم یہ خود 25-30 لاکھ کا ہے، وہ اگر اسی کو فقیر کہتے ہیں تو بھئی ہم بھی فقیر بننا چاہتے ہیں۔ یہی فقیر ہے تو بھئی ہم بھی فقیر بنیں گے۔ دھوکہ دے رہے ہو۔ پاپ کا گھڑا جو ہے بہت جلدی بھرنے والا ہے، وہ زیادہ دن نہیں رہتا ہے، ننگے ہو گئے۔ اس لیے ہمیں ان کا شکر گزار اس معنی کر ہونا چاہیے کہ ہمیں انہوں نے بیدار کر دیا، جمع کر دیا، پورے ملک کے مسلمانوں کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت سب کو جمع بھی کر دیا، کھڑا بھی کر دیا۔ سب اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے بے چین ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ بات سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے، لیکن بورڈ کا حکم ہے، مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے۔ دلیل چاہیے تو آپ سے کہا گیا 15 منٹ کے
کے لیے رات میں بتی گل کرو، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ملک کا مسلمان یہ بتا دیا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، تب بھی ہم اپنے مذہب کے کی حفاظت کے لیے اپنے بڑوں کے حکم پر ہم عمل کرنے تیار ہیں، چاہے ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ یہ آج جلسے پر ہمارا احتجاج یا ہماری کوشش ختم نہیں ہوئی، ہماری کوشش بہت لمبی ہے، جاری رہے گی۔ ابھی جو ہے ہلکا پھلکا ڈوز دیا جا رہا ہے، بھی آپ نے ہمیں جگہ تو دیا ہے، آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن ہم آپ سے ابھی ہلکا پھلکا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے جو یہ بنایا ہے اس کو واپس لے لو۔ نہیں لیں گے، ابھی گولی دی ہے، ٹیبلٹ نہیں لیں گے تو انجیکشن ہے، دوسرے مرحلے کا روڈ میپ بنے گا نا، تو وہ انجیکشن کا بنے گا، اور تب بھی آپ نہیں مانیں گے، واپس نہیں لیں گے، سرجری والا روڈ میپ بنے گا۔ اور آج ہم ٹیبلٹ دینے اور لینے کے لیے یہاں موجود ہیں، کل کو انجیکشن لگانے اور لگوا لینے کے لیے آپ سب تیار ہیں؟ بہت ساروں کا ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا ہے۔ اسی طرح جب ہمارے بڑے کہیں گے کہ بھی انجیکشن بھی اب کامیاب نہیں ہو رہا ہے، سرجری لازم ہے، تو کیا سرجری کرنے اور کروا لینے تیار ہیں؟ ہاں، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اور سوال یہ کہ یہ کوششیں کامیاب ہوتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ مولانا غیاث الدین صاحب رشادی زیدہ مجدوم نے فرمایا کہ نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمیں تو یہ حکم ہے کہ بھئی شادی کر لو اور اس کے بعد آپس میں ملاقات کر لو، یہ اولاد ہونے کا سبب ہے، باقی اولاد اس سے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما۔ ہمارا کام اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ ابراہیم سے کہا گیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، آواز لگاؤ لوگ حج میں آئیں گے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ وہاں کوئی تھا نہیں، ابراہیم نے آواز لگائی، آج جانے والوں کے لیے قرآن ڈالنا پڑ رہا ہے۔ ہمارا کام ہے، جو کوشش ہمارے بس میں کیا ہے وہ کرنا ہے۔ نظیر ہمارے سامنے موجود ہے، کسانوں کے لیے 3 قانون انہوں نے بنائے تھے، 3 بنائے تھے نا، لاگو کر دیا تھا، لیکن کسان آ گئے میدان میں اور کہا کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے، ڈٹ گئے اور 7-8 مہینے پڑے رہے، 700-800 لوگ ان کے اس بیچ میں انتقال کر گئے، لیکن وہ ڈٹے رہے، تو 7-8 مہینے کے بعد ان کو آنا پڑا اور آ کے اعلان کرنا پڑا کہ میں سمجھانے میں ناکام رہا، اس لیے واپس لیتا ہوں۔ کسان 7-8 مہینے سڑکوں پہ بیٹھ سکتے ہیں، 700-800 کی اپنے لوگوں کی قربانی دے سکتے ہیں، تو کیا ہم 7 سال کے لیے نہیں بیٹھ سکتے اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے، اور 7000 کو شہید نہیں کروا سکتے؟ آواز کیا یار، کوئی مغرب بعد جلسہ رکھنا تھا ٹھنڈے ٹھنڈے میں، یہ گرمی چڑھ گئی ہے، جوش نہیں ہے لوگوں میں، آپ کا جوش کور ہو رہا ہے، تو آپ کو اپنے عزائم سے بتانا ہے۔ 7 مہینے کیا، 7 سال بھی ہم اس اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے 7 سال بھی قربانی دینے تیار ہیں، اس سے زائد بھی۔ اور ان کے یہاں 700 قربانی دی، 7000 نہیں 70,000 کی قربانی چاہیے اپنے مذہب کے لیے، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ۔
اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی نوبت نہ آئے. ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں جگہ دیا، بٹھا دیا. باقی جو حالات شکنجہ کستے ہوئے آ رہے اپوزیشن، وہ اتنا کس دیا جائے کہ وہ بے چینی محسوس کر کے نکل آئے، وہاں سے نکل آئے اور یہ چکر ہی ختم ہو جائے. تو بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں چک منگلور کے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو شاخ ہے، جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ ہیں، تمام تنظیموں کے ذمہ دار ہیں، سبوں کی کوششوں سے مل ملا کر کے یہ شاندار اجلاس یہاں اس چوک میں، آزاد پارک میں کھلے طریقے پر منعقد ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ، اور اس کا ایک مقولہ ہے من جد وجدا، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے. ان ساری چیزوں نے ہمارے یقین کو آسمان کی بلندیوں کو پہنچایا ہوا ہے. سبب کے درجے میں اختیار کی جانے والی چیزوں میں کسی قسم کی کوئی کمی ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، اور نتائج کا ذمہ دار اللہ کو مان کر ہاتھوں کو اس کے سامنے پھیلانا چاہیے. حالات بنانے والے بھی، بگاڑنے والے بھی. تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء یحیی ویمیت. یہ ساری صفات اللہ کی ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالی نے حالات کو بدل دیا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، پھر دوبارہ حالات بدلیں گے. ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد ایک آسانی ہے. مکے کے بعد مدینے کا دور ہے، رات کے بعد صبح سورج نکلنا. اس لیے ہمارے مذہب میں تو مایوسی ہے ہی نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات سے مایوسی ہی نہیں ہے. اور ہم اپنی اوقافی جائیدادوں کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے تیار ہیں، اور اس قربانی میں اگر ہم زندہ رہیں تو بھی ہم کامیاب، ساری قربانیوں کا اجر ملتا رہے گا، اور اگر شہادت مل جائے تو بھی کامیاب، شہید ہو جائے. اس لیے آپ سب حضرات کو اپنے اکابرین کی بات پر جب بھی ان کی آواز آئے، جب بھی ان کا روڈ میپ آئے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا کیوں نہ ہو، لبیک کہتے ہوئے میدان میں آنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجلاس سے ہمارے تمام مقررین، خطباء عظام کی زبانوں سے نکلی ہوئی قیمتی باتوں کو سمجھنے اور دلوں میں جگہ دینے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ. میں ایک منٹ میں